سلام ہو تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو تم پر، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو تم پر سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کا ایک لشکر کا حصہ ہیں اور وہ عام لوگ جنہوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے اور جو لوگ اپنے رب کا قرب پانا چاہتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے گھرانے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جانے ایماں روح رسالت تم پر سلام ہو تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو تم پر سلام۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابیوں کا سفر اور ہمارا یہ مبارک اور ایک روحانی سفر کہ ہم نے جس کو ماہ ربیع الاول کی خوشی میں جانے ایمان کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا جو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک، یوں تو دل کرتا ہے کہ ہم اس کو پورے مہینے ٹرانسمیشن کو اپنی جاری رکھیں، کہ جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں اپنے اس ٹرانسمیشن کو، کامیاب رمضان کو ہم نے مکمل کیا، لیکن مصروفیت اور کچھ ضروریات زندگی میں اور کچھ خدمات میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیت ہونے کی وجہ سے تو ہم یہ ٹرانسمیشن صرف اور صرف 12 ربیع الاول تک ہی کریں گے۔ اور الحمدللہ آج ہماری 5ویں ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن کے اندر جو ہمارا موضوع ہے وہ کل سے ملتا جلتا ہے، کہ جس طرح کل ہم نے جنات کے بارے میں گفتگو کی، آج ہم انہی جناتی بیماریوں کا ذکر کریں گے کہ جس سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے اور لازمی متاثر ہوتا ہے، اور وہ بیماریاں کیا ہیں اور ان بیماریوں نے ہمیں اندر سے کس طرح کھوکھلا کر دیا ہے
اور وہ کون سی بیماریاں ہیں کہ جو دیمک کی طرح ہمارے وجود کو چاٹ جاتی ہیں. آج ہم اس بیماریوں کا ذکر بھی کریں گے اور پھر ہم اس کا علاج بھی بتائیں گے. یقیناً کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے وجود سے جن کا تعلق ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنات کی طرف سے بیماریاں منسوب ہوتی ہیں، منسلک ہوتی ہیں، جس کو ہم شیاطینی جنات بھی کہہ دیں تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ شیاطینی جنات ہی کی بدولت پیدا ہوتی ہیں. کل جس طرح ہم نے ذکر کیا قوم جنات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہوئی، اور بالکل اسی طرح آج کی ٹرانسمیشن میں ہم ذکر کریں گے کہ ان شیاطینی جنات پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب ہوا جب وہ سرکش ہوئے، جب وہ آپ پر ایمان نہیں لائے. اور جو قوم جن، جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ان پر رحمت ہوئی، اور جو ایمان نہیں لائے، سرکشی کی، ڈٹے رہے، ان پر غضب ہوا. اور ایسا غضب ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نماز کی حالت میں تھے تو شیطان آپ کے سامنے آ گیا، تو آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پر اس کے لعاب کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے شیطان سے اور ان شیاطینی جناتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح بچپن سے لے کر اور انتہا تک محفوظ کر دیا، ان کے وسوسے سے بھی اور ان کے شیاطین کے شر سے بھی اور شیاطینی جنات سے بھی جو نقصان پہنچائیں. سب سے پہلے میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی اس کا میں آغاز کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مہر نبوت تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر یعنی کہ کندھے پر تھی. اس مہر جو کندھے مبارک پر تھی اس کی کیا وجہ تھی کہ جو آپ کی پشت پر تھی دو کندھوں کے درمیان، کہ جس کا بائیں طرف زیادہ اس کا جھکاؤ تھا. کہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو مہر نبوت جو تھی وہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی جو اس کا سائز تھا. اچھا، یہاں پہ مہر نبوت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ کر دیا تھا، کیونکہ شیطان کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو قلب ہے اور جو ہمارا جو کندھا ہے اس کے جو درمیان کا حصہ ہے وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں سے وہ انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. ایک حکایت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے حکایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ الہی میں سوال کیا کہ یا الہ العالمین، شیطان کے بیٹھنے کی جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو دکھایا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہمارے جو قلب اور جو کندھا ہے اس کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پہ ایک مینڈک کی شکل کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی ناک ایسے تھی کہ جیسے مچھر کی ناک. یہ حکایت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ اس کی ناک ایسی تھی جیسے مچھر کی ناک، کہ جس کے ذریعے وہ شیطان انسان کے قلب کے اندر بیٹھ کر وسوسہ ڈالتا ہے. اور جو وسوسہ جو ڈالتے ہیں یہ بھی شیطان ہی کی بیماری ہے. اچھا، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے وضو کرنے سے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو یہی شیطان جو ہماری پشت پر بیٹھا ہوتا ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے اندر. اچھا، اس وسوسے جب ہم بسم اللہ پڑھ کر جب وضو کرتے ہیں تو یہ جو شیطان جس کی ولہان نام ہے اس قسم کا، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے. جب ہم بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرتے ہیں تو وہ شیطانی وسوسہ ہم پر غالب آنے لگتا ہے.
کہ جس سے ہمارے وضو کے اندر وسوسہ آتا ہے، اور پھر جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں وسوسات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بھی شیاطین جناتوں کی وجہ سے یہ ہمارے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہماری طرز زندگی ہوتا ہے۔ اب جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیں ملتی ہے یہ بات ہے کہ جو لوگ غسل خانے میں جو پیشاب کرتے ہیں ان کو وسوسے کی بیماری لگ جاتی ہے، کیونکہ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا اٹیچ بات ہے تو وہ اس کے باتھ روم استنجا کرنے کی جگہ اس نے اپنی مخصوص کی ہوتی ہے اور غسل کرنے کی جگہ الگ کی ہوئی ہوتی ہے، اور جب کوئی غسل کرنے کی جگہ پر پیشاب کرتا ہے نا تو پھر یہی شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ جنات جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر پیشاب ہی کے راستے سے انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جن بچوں کو غسل خانے میں مائیں ان کو پیشاب کرواتی ہیں تو ان بچوں میں بھی بچپن سے ہی کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں کہ جیسے ایک بیماری ہے کہ اکثر وہ بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی انہی شیطانوں کی وجہ سے بیماری انسان کو لگتی ہے، کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے 12 سال 14 سال کے بچے ہو جاتے ہیں کہ وہ بستر پہ سوتے ہوئے پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ انہی کا ایک حصہ ہے، اور یہی جو جناتی بیماریاں ہیں یہ ہماری ایک کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو مقصد ایک ہماری نظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک نارمل روٹین کی اگر بات میں کہوں تو اکثر لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اور یہ بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں۔ اب جناتی بیماریوں میں سے ایک سب سے بڑی بیماری کا ذکر تو میں نے کیا جو ہے وسوسہ، اور ایک بیماری شیطانی جناتی بیماری ہے جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ بواسیر۔ اچھا، بواسیر کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ بھی جناتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، جس کے اندر انسان کو باتھ روم کے ذریعے خون آنے لگتا ہے۔ اب اس کا ریزن میڈیکل کچھ بھی آپ سے کہے کہ آنتوں میں خشکی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، آنتوں میں انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے واش روم کی جگہ پر سدے پڑ جانے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، مسے بن جانے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی حقیقت نہیں، اگر اس کی شکل دیکھی جائے تو یہ بھی جناتی امراضوں میں سے ایک مرض ہے۔ فزیکلی پرابلم ہو سکتی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اکثریت کا یہ یقین ہے اس بات پہ کہ یہ جناتی بیماری ہے جس کو ہم بواسیر اور نواسیر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اس جگہ پہ لگتی ہے انسان کو کہ جب انسان کسی ویرانے کے اندر فراغت حاصل کرتا ہے یعنی کہ وہ سفر کر رہا ہے، اب اس کو حاجت ہوئی واش روم کی، اب اس کو کوئی واش روم نہیں ملتا، وہ کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے جہاں کوئی ویران سی جگہ ہوتی ہے۔ اب جب وہ اس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور جب وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو جب وہاں کے جو شیاطینی جنات ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اس رستے سے اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل جراثیم کی صورت اختیار رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہے۔ ان کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے کبھی کوئی پرانی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پرانی کتاب رکھی ہوتی ہے، آپ جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں باریک باریک سے کیڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو حرکت سی نظر آتی ہے کہ کتنے لطیف ہوتے ہیں وہ کیڑے۔ بالکل اسی طریقے سے ان جراثیم کی صورت میں جو شیاطین جنات ہوتے ہیں نا وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ جبھی تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جب تم پیشاب کیا کرو، جب تم اپنی حاجت کو پورا کیا کرو کہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا کرو، اور پڑھنے سے پہلے باقاعدہ دعا پڑھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے،
ان خبیثوں کی خباثت سے محفوظ فرمائے کہ جب یہ قریب آئیں۔ اگر ہمارے اسلامی طرز زندگی کو آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو فالو کریں نا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ہر شیطان سے، ہر چیز سے محفوظ کر دیا اگر آپ اس طرز پہ زندگی گزاریں تو۔ اچھا، اب اس طرز پہ جو نا آپ یہ دیکھیں، سارے یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ جو ہے نا، اب وہ باتیں اپنا رہے ہیں جو ہماری طرز زندگی تھی۔ تو یہ جو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، اچھا جو پیشاب کے ذریعے جب غسل خانے میں جب انسان پیشاب کرتا ہے، یا کسی ویران جگہ پہ پیشاب کرتا ہے، یا کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے جسے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، پیشاب کی چھینٹوں سے پہ لگ جاتی ہیں، تو اس کے اندر جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے نا، اس کا بھی ایک نام ہے جس کو سوزاک کہا گیا ہے، کہ جس میں سے انسان کو پیشاب کے راستے سے پیپ آنے لگتی ہے۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو کسی ایک ایسی عورت سے صحبت کرنا جو حیض یافتہ عورت ہو، جس کو حیض کے دن جاری ہوں، اور اس میں مرد صحبت کرے اپنی بیوی سے، تو اس کو سوزاک کا مرض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوزاک بھی شیاطینی بیماری ہے، کیونکہ اس وقت میں صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے ہمارے دین میں۔ اور یہاں تک حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس حالت میں صحبت کرتا ہے، تو یہاں تک حدیثوں کے الفاظ ہے کہ وہ شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور شیطان اس آدمی پہ سبقت لے جاتا ہے۔ جب شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس میں سبقت لے جاتا ہے، تو یقیناً وہ ایک بیماری کی صورت میں ہی آپ لوگوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی صورت میں پھر وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ بھی شیاطینی جناتوں کی ذریت میں سے ہے بیماری بھی، جس کو سوزاک کا مرض کہا گیا ہے۔ اب لوگ لاکھ دوائیں کھانے لگتے ہیں، لاکھ کچھ کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ آپ جا کر اپنی فراغت کو کریں کہ جہاں پہ اسی جگہ کا اہتمام کیا گیا ہو، یا اگر کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو گئی ہے آپ کے ساتھ، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جسے کوئی شوگر کا مرض ہے، اس کو یورین برداشت نہیں ہوتا، تو وہ سب سے پہلے اپنا حصار کرے، اور اس کے بعد جب وہ اس جگہ پہ جائے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر پھر وہ اس دعا کو پڑھ لے جو اس کو دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ محفوظ رہے گا۔ یہ بھی شیاطینی بیماری ہیں۔ اب جس طرح کل کے ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ لوگوں کو مرگی کے بارے میں بتایا تھا، مرگی کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بھی شیاطینی جناتوں کا حملہ ہے۔ اور ایک عورت کے اندر ایک بیماری ہو جاتی ہے، وہ بھی ان شیاطینی جناتوں کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں استحاضہ، یعنی کہ جب عورت کو عموماً جو شریعت کے جو دن ہوتے ہیں اس کے، کہ وہ 7 دن ہوتے ہیں، 5 دن ہوتے ہیں، کسی کے 4 دن ہوتے ہیں، کسی کے 7 دن ہوتے ہیں، لیکن 7 دن کے بعد بھی اس کے خون جاری رہتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس عورت کو متواتر یہ مرض رہے تو یہ استحاضہ اس بیماری کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی شیاطین جناتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری، ایک علامت ہے باقاعدہ طور پر۔ کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں، میں نے آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں کہا تھا نا کہ یہ ایک دم انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ آہستہ 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 آپ کے جسم کے اندر صلاحیت کرتے ہیں پہلے، اور یہ کسی نہ کسی بیماری کی صورت میں اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر یہ ایک طریقے سے پورا ظاہر ہوتے ہیں، پھر وہ پورا ظاہر ہو جاتے ہیں پھر وہ بیماری کی صورت میں۔ اب جیسے بواسیر ہو گئی، سوزاک ہو گیا، مرگی ہو گیا، طاعون کی بیماری ہو گئی، یہاں تک کہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ شیاطین جناتوں کا حملہ ہے باقاعدہ، جو چوہے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور چوہا بھی شیطان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اچھا، یہ بیماریاں اگر ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اگر ہم اس کا علاج نہیں کرتے یا ہم اس کا علاج نہیں کرواتے، تو پھر یہی جناتی بیماریاں فزیکلی بیماریوں میں صورت اختیار کر لیتی ہیں،
اور پھر یہ ایسی صورت اختیار کر لیتی ہیں، پھر ہم میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے جسم کا جو حال ہوتا ہے اس کا پھر اللہ ہی محافظ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے کا واقعہ ابھی کی بات ہے، میرے ایک پیشنٹ ہیں، وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں، لیڈیز ہیں، تقریباً اس بات کو بھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے۔ وہ لیڈیز بتاتی ہیں کہ جب میرے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، جب یہ دن میرے اوپر آتے ہیں، تو ہر شب رات کے وقت میرے کمرے میں ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے، ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ جیسے انسان کو سکتے کی حالت ہو جاتی ہے، کہ انسان کوشش کرنا چاہے ہاتھ اٹھائے ہاتھ نہ اٹھے، پیر اٹھانا چاہے پیر نہ اٹھے، اگر کچھ حرکت کرنا چاہے حرکت نہ ہو، بولنا چاہے بول نہ سکے۔ اور وہ کہتی ہے کہ پھر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مخلوق ہے جو مجھے اس کنڈیشن کے اندر یوز کر رہی ہے، اور میں کچھ نہیں کر پاتی، اور میں اس حال میں ہوں، اس تکلیف اور اذیت میں ہوں کہ میں نے دنیا بھر میں اس کا علاج کروا لیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اس کا حل بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اچھا یہ صرف ہوتا اسی وقت میں، اسی دوران ہے، اور باقی دنوں میں بالکل نارمل حالت ہوتی ہے میری۔ لیکن یہ اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ جب میرے دن قریب آنے والے ہوتے ہیں نا، تو میں ڈرتی ہوں، میں خوف کرتی ہوں، میں باقاعدہ دعائیں کرتی ہوں، میں دعائیں پڑھتی ہوں، لیکن کچھ بھی مجھ کو فائدہ نہیں ہوتا اس سے۔ پھر اس لیڈیز کو میں نے سورہ قریش پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر میں نے سورہ قریش اس کو ایک خاص تعداد میں بتائی، اور میں نے کہا کہ جب یہ دن شروع ہوں تمہارے تو تم یہ اس طریقے سے یہ عمل کرنا۔ میں نے اس کو کچھ ایک نقش بھیجا، اور میں نے ان سے کہا کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لینا آپ اپنے پاس، اور آپ اس کو اپنے تکیے کے سرہانے رکھ دینا، اور ایک نقش آپ نے اپنے دونوں پیروں پہ باندھ لینا جب یہ کنڈیشن آپ کی شروع ہو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے دنیا بھر میں اس کا علاج کرا لیا، لاکھوں روپے میں نے اپنے برباد کر دی، لیکن مجھے یہ کنڈیشن دور نہیں ہوتی تھی۔ اور جب اس کو یہ پیریڈز ہوتے تھے تو عام دن سے بھی تقریباً 4 5 6 دن اوپر ہو جایا کرتے تھے۔ جب اس عورت نے اس طریقے کے اوپر، جو طریقہ کار میں نے اس کو تعلیم کیا تھا، اس نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا، پہلے دن اس کو محسوس ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی داخل ہوا ہے۔ پہلے دن وہ بتاتی ہے کہ میری کیفیت یہ تھی کہ وہی سکتے والی حالت ہو گئی، وہی کیفیت ہو گئی میری پہلے دن، لیکن وہ کیفیت تو میری ہوئی، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوئی جس میں اس نے مجھے یوز کرنا تھا، کہ پہلے دن مجھے صرف اتنا فائدہ ہوا، کہ پھر دوسرے دن میری یہ کیفیت تھی کہ میں ہاتھ کو ہلا سکتی تھی، زبان سے بات کر سکتی تھی، ایک دم وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی کہ تعویذ باندھا وہ ٹھیک ہو گئی، وہ بھی بھاگ گیا جن، ایسا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس طریقے سے پورے اس ایک ہفتے کے اندر میں نے یہ عمل اپنا پورا مکمل کیا، وہ شیطان جنات میرے گھر کی کھڑکی کے باہر تک تو مجھے محسوس ہوتا رہا کہ کچھ ہے، لیکن اندر داخل نہیں ہوا۔ کہنے لگی کہ کیا ہے، آپ نے تو صرف مجھے پرنٹ آؤٹ نکالنے کو کہا ہے، میں تو صرف سورہ قریش پڑھ رہی ہوں، جبکہ اس سے پہلے تو میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لیا کرتی تھی، میں سب کچھ کر لیا کرتی تھی، اس وقت مجھے فائدہ کیوں نہیں ہوتا تھا، اب مجھے فائدہ کیوں ہوا ہے؟ آپ مجھے اس کا ریزن بتائیں۔ وہ تھوڑی پڑھی لکھی تھی، اس نے مجھ سے ریزن مانگا اس چیز کا۔ تو سب سے پہلے اس کو میں نے یہ بات بتائی، میں نے کہا دیکھیں آپ کو جو میں نے طریقہ کار سمجھایا یہ باقاعدہ میں نے آپ کو اجازت دی ہے، اور یہ اسی اجازت کی برکت ہے جو آپ ان شیاطین جنات سے محفوظ رہیں۔ اور وہ اب الحمدللہ ہمارے اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہی ہوں، وہ بھی دیکھ رہی ہوں، ان کا نام نہیں میں لے سکتا۔ ان کا تھوڑا وقت لگا کام ہونے میں، پورا مکمل ہونے میں، لیکن وہ اس چیز سے ان کو نجات مل گئی کہ وہ ان کے جسم کو بھی چھو سکتا تھا۔
یعنی کہ پہلے دن سے اس کے جسم کو نہیں چھوا اس جنات نے، لیکن اس کے گھر کے باہر پتھر مارنے کی آوازیں آتی تھی. کبھی کچھ غلادت گھر کے باہر پڑی ہوتی تھی، کبھی کچھ غلادت گھر کے باہر پڑی ہوتی تھی، کبھی کچھ پڑا ہوتا تھا. وہ مجھے فون کر کے مجھے ویڈیو پہ دکھا رہی ہوتی تھی، دیکھیں آج یہ لائیو ویڈیو کال کر کے دیکھیں آج یہ پڑا ہوا، یہ پڑا ہوا، یہ پڑا ہوا. یہاں تک کہ خون کے چھینٹے تک آتے تھے. اس کو اتنا خوف زدہ کر دیا تھا. اور یہاں تک کہ اس عورت نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ دو کوئی کالے کالے ہیولے ہیں، اور وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو پڑھتی ہے تو چھوڑ دے، نہیں تو ہم تجھے مار دیں گے، ہمیں جیسی موقع لگے گا ہم تیرا کام تمام کر دیں گے. یہی شیاطین جنات باقاعدہ طور پہ انہی جو بیماریوں سے میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ پھر اس کنڈیشن کے اندر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ خیر اس سے محفوظ رکھنے والا ہے. لیکن ایک خاص بات ہے سورہ قریش میں، جو لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں، چاہے وہ 70 بار ہی عام لوگ پڑھتے ہیں اور چاہے لوگ 313 بار ہی سورہ قریش پڑھتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پڑھنے سے جو نا کوئی بھی جنات چاہے وہ کتنی ہی پاورز اور طاقت کیوں نہ رکھتا ہو، یہاں تک کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی قوم کا سردار جنات بھی ہو، کوئی بادشاہ جنات بھی ہو، وہ بھی آپ کے جسم کو نہیں چھو سکتا، کیونکہ یہ سورہ قریش کی برکت ہے، یہ اس کی اجازت کی برکت ہے، اور یہ سورہ قریش کی روحانیت کی برکت ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ قریش پڑھنے والے کو ان تمام مخلوقات کے شر سے خود محفوظ کر دیا، اور خود اللہ رب العزت نے اس کا حصار باندھ دیا. اور جس کا اللہ رب العزت خود حصار باندھ دے، جس کا وہ خود نگہبان ہو جائے، جس کا وہ خود محافظ ہو جائے، کون جنات آپ کے قریب آئے گا؟ اس سورہ قریش کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ سورہ قریش کے متواتر پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کہ جن کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ سورہ قریش کا ایک لشکر ہمارا ایک جمع غفیر ہے کی تعداد میں، اور ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن کروڑ کی تعداد میں پڑھی جاتی ہے. جو میرے شاگرد پڑھتے ہیں جتنی تعداد میں اس وقت موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو سورہ قریش پڑھتے ہیں. سورہ قریش کی یہ تاثیر ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والے کو ایک عجیب سی حرارت فیل کرتے ہیں اپنے اندر، ایک حدت کو فیل کرتے ہیں، ایک ایسی حدت، ایک ایسی حرارت کو فیل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جتنی بھی آگ سے بنی ہوئی مخلوقات ہیں وہ ان سے دور رہتی ہیں. لیکن اگر جو لوگ سورہ قریش کے باقاعدہ طور پہ عمل کر لیں اور اس کے عامل، آج میں اس کا عامل بننے کے اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور جو لوگ میرے ساتھ سورہ قریش کا اس لشکر کا حصہ ہیں ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں. تو سورہ قریش پڑھنے سے آپ تمام شیاطینی مخلوقات سے، جنات سے، جادو سے، ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہو. یہاں تک کہ اگر آپ کا گھر متاثر ہو چکا ہے اور آپ وہ پڑھنا شروع کریں گے، ایک دم کچھ نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے اس کے اثرات زائل ہونے شروع ہو جائیں گے. اور جو لوگ سورہ قریش کا باقاعدہ، اچھا میں جو عمل بتاؤں گا سورہ قریش کا، وہ صرف وہ لوگ کریں گے جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، کہ جن لوگوں نے 70 بار پڑھی، 313 مرتبہ پڑھی، 1111 مرتبہ پڑھی، اور پھر 1900 کی تعداد مکمل کی. 1900 کی تعداد جن لوگوں کی، جن شاگردوں کی میری مکمل ہو چکی ہے نا، وہ صرف وہ لوگ اس پہ عمل کریں گے، باقی دوسرے لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے. باقی جو جناتی بیماریاں ہیں وہ ان بیماریوں کے لیے کم از کم 700 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں گے. جو آج کی جو ٹرانسمیشن کا جو ہم نے بتایا نا کہ جناتی بیماریوں کو جو مکمل علاج ہے، آج پہلے اس کا علاج آپ سمجھ لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو میں علاج میرے ذہن سے نکل جائے.
جو لوگ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ان کو کوئی بواسیر کی شکایت ہو گئی ہے، ان کو کوئی سوزاک کی شکایت ہو گئی ہے، ان کو گھر میں کسی کو کوئی مرگی کی شکایت ہو گئی ہے، یا گھر کے اندر کسی لیڈیز کو بلیڈنگ کی شکایت ہو گئی ہے بہت زیادہ، اور یا گھر کے اندر کوئی ایسی فیلنگز ہوں جیسے اس کو بدبو آتی ہو، گھر کے اندر کچھ معاملات ہوتے ہوں، تو اس کے لیے 700 ٹائمز سورہ قریش پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 ڈیز، یعنی 21 دن۔ اچھا، یہ آپ نے علاج کی نیت سے پڑھنا ہے، کسی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا آپ نے، یہ صرف اور صرف علاج کی نیت سے پڑھیں گے۔ لیکن اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو رات کے وقت پڑھنا ہے، دن میں نہیں پڑھنا، یعنی کہ جب عشاء کی اذان ہو جائے، عشاء کی ٹائم سے لے کے فجر کے درمیان کسی بھی وقت آپ اس کو اپنی تعداد کو مکمل کر سکتی ہیں۔ اچھا، آپ نے جب اس کو پڑھیں گی تو آپ نے پانی پہ دم کر کے رکھ لینا ہے، اور اس جو سورہ قریش کا پڑھا ہوا پانی ہے، گھر کے جتنے بھی فرد ہیں نا، آپ نے سب کو وہ پانی پلانا ہے اور اپنے گھر کے اندر چھڑکوا دینا پانی، سوا واش روم کی جگہ پر۔ اگر آپ کوئی بواسیر کی دوا کھاتے ہیں، یا کوئی سوزاک کی دوا کھاتے ہیں، یا کوئی ایسی دوا کھاتے ہیں جو اس مرض سے تعلق رکھتی ہے، تو آپ اس پانی سے دوا کھا لیں۔ اچھا، میں آپ کو اس کا میڈیکل کا علاج بھی بتا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے، اب چاہے وہ بواسیر خونی ہو، چاہے وہ بواسیر بادی ہو، انہوں نے کرنا یہ ہے کہ کرنجوا، کیا کرنجوا ایک پھل ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، جب ہم اس خول کو توڑیں گے نا، جیسے لائک مونگ پھلی ہوتی ہے نا، مونگ پھلی کو توڑتے ہیں اندر سے بیج نکلتا ہے، اسی طریقے سے کرنجوا ہوتا ہے، کرنجوا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو توڑیں گے نا تو اندر سفید سا گودا نکلے گا اس کا، آپ نے وہ گودا 100 گرام لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آتی ہے نر کچور، نر کچور، یہ 50 روپے آپ کو کہیں بھی مل جائے گا، آپ انٹرنیٹ پہ نر کچور لکھیں گے، آپ کو اس کا انگلش نام بھی آ جائے گا، ہندی نام بھی آ جائے گا، بنگلہ نام بھی آ جائے گا، سارے نام آ جائیں گے جو لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 100 گرام لے لیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو گلینڈر کر لیں، پیس لیں۔ جب آپ اس کو پیس لیں گے نا تو خالی کیپسول ملتے ہیں، اچھا خالی کیپسول بھی آپ کو پنسار کے پاس سے یا میڈیکل اسٹور سے تو نہیں، میڈیکل اسٹور سے بھی مل جاتے ہیں، بعض لوگ رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر پنسار کے پاس جو جڑی بوٹیاں رکھتے ہیں نا، ان لوگوں کے پاس خالی کیپسول ہوتے ہیں، وہاں سے 100 کیپسول لے لیں، 50 کیپسول لے لیں، جتنے چاہے کیپسول لے لیں، آپ نے اس کو کیپسول بھر لینا ہے۔ اچھا، کیپسول لینا ہے 500 ملی گرام کا، 500 ملی گرام کے کیپسول لینے آپ۔ اب یہ ایک ایک کیپسول آپ نے صبح اور شام کھانا ہے، اور اسی سورہ قریش کے پانی سے لینا ہے۔ اچھا، بہترین نسخہ ہے یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر خونی ہو، بادی ہو، بواسیر ہو، کسی بھی قسم کے آنتوں میں خشکی ہو، یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہی فارمولیشن میرے اپنے کلینک پر استعمال ہوتا ہے، یہ نسخہ جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے، یہ بواسیر کے لیے۔ اچھا، اب سوزاک کا اگر کسی کو کوئی مرض ہوتا ہے، اچھا سوزاک کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان یورین پاس کرتے ہیں نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، شدت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کو نا پیپ سی آتی ہے، کہ جیسے کوئی دانہ پھٹتا ہے اس میں سے پیپ نکلتی ہے نا، ایسی وہ پیشاب کے رستے سے اس کو پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں خون بھی شامل ہوتا ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس کا روحانی علاج تو یہی ہے کہ سورہ قریش پڑھیں، اور فلیدہ سلیمانی کو یاد رکھے گا کہ فلیدہ سلیمانی بھی آپ نے جس طریقے سے کل کی میں نے ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا تھا نا کہ 11 کر کے اس کو نکال لیں، آپ یقین کریں گے اگر آپ نے فلیدہ سلیمانی کو صرف سمجھ لیا نا اور سورہ قریش کو سمجھ لیا، آپ کو تیسری میں یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ یہ دو چیزیں ایک ایسی برہنہ تلوار ہے نا کہ اس کے ذریعے اس کائنات کے اندر جو کچھ آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے اس کے ذریعے تسخیر جنات بھی ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے تسخیر موکلان بھی ہوتے ہیں، اس کے ذریعے تسخیر خلائق کا بھی عمل ہوتا ہے، اس کے ذریعے کشف قبور کا بھی عمل ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہر چیز آپ کر سکتے ہو۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ہو، اگر اس کے پاس صرف یہ دو تلواریں موجود ہوں، یعنی کہ سورہ قریش
اگر وہ کسی کا علاج و معالجہ کرنا چاہتا ہو، اور اگر وہ عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا جانتا ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ عملیات سیکھے، وہ اس راستے پہ چلے، وہ اس روحانیت کے راستے پہ چلے. اچھا، عملیات کی دنیا کے لیے بھی بہترین ہے، اور راہ سلوک میں بھی سورہ قریش بہترین سے بہترین ہے. سورہ قریش پڑھنے والا دونوں رستوں کے لیے اس کے لیے سمجھ لیں کہ برہنہ تلوار ہے. سورہ قریش کے ذریعے آپ اپنا روحانیت کا سفر بھی کر سکتے ہیں. سورہ قریش کے ذریعے اہل سلوک اپنا سلوک بھی مکمل کرتے ہیں. اور عملیات کی دنیا میں سورہ قریش کے ذریعے ہر وہ عمل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ سورہ قریش کا اگر کوئی صرف عامل ہو جائے، دعوت دینا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی عامل ہو جائے تو بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا سپلیگر، بڑے سے بڑا شیطان اس کا سامنا نہیں کر پاتا، اس کا سامنا نہیں کر پاتا، اس کے سامنے ٹکتا نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ قریش کا عامل ہے تو جس علاقے میں وہ رہتا ہوگا نا، اس کے 40 کوسوں کوئی شیطان، جنات، جادوگر وہاں ٹک نہیں سکتا. یہ سورہ قریش کی برکت ہے. یہ ایسی ہے سورہ قریش. علاج کے لیے 700 ٹائم سورہ قریش کا پانی آپ نے پینا ہے اور اپنے بچوں کو پلانا ہے. آپ 21 ڈیز یہ کر لیں اور فلیدہ سلیمانی کا استعمال کر لیں، آپ اس بیماری سے نجات پائیں گے. میں آپ کو بتا رہا تھا سوزاک کے لیے، تو سوزاک کے روحانی علاج آپ اس ترتیب سے کریں اپنا. اور اگر آپ کو یہ بیماری کافی ٹائم ہو گیا ہو اور جس سے آپ فزیکلی متاثر ہو گئے ہوں، تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ آپ ایک نسخہ لکھ لیں سوزاک کے لیے بھی سمجھ لیں کہ سب سے بہترین نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سوزاک کے لیے آپ نے لینا ہے بہروزہ مدبر. اچھا، بہروزہ سمجھتے ہیں نا، آپ کو مل جائے گا آسانی کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے آپ نے اس کو مدبر کر لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بہروزہ مدبر کر لینا ہے. یہ آپ نے لینا ہے 100 گرام بہروزہ. آپ نے لینا ہے پھٹکری بریاں. اچھا، جو نارملی پھٹکری ہوتی ہے نا، آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا. پھٹکری بھی نارمل مل جاتا ہے، بہروزہ بھی نارمل مل جاتا ہے. اچھا، پھٹکری آپ نے لینا ہے 100 گرام پھٹکری بھی. ٹھیک ہے، لیکن پھٹکری کو آپ نے کھیل کر لینا ہے، یعنی کہ بریاں کر لینا ہے. اب عام لوگوں کو بریاں نہیں پتہ ہے بریاں کیسے کرتے ہیں. اب بہروزہ مدبر نہیں پتہ ہے بہروزہ کس طریقے سے کھیل کیا جاتا ہے، بہروزہ کس طرح مدبر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کام جانتے ہیں، جو اب ظاہر سی بات ہے ہمارے اس سے روحانی سفر کے اندر کچھ حکیم بھی شامل ہیں، کچھ ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، اور کچھ دوسرے اس سے بھی رکھنے والے لوگ شامل ہیں. پھٹکری آپ توا لیں یا کوئی پتیلا لے لیں، اس میں ڈال دیں اور چولہے کے اوپر رکھ دیں. وہ پوری پگھل جائے گی. جب پوری پگھل جائے گی، آپ چمچہ چلا کے اس کو اتار لیں. جب خشک کر لیں گے نا تو وہ ایک پھول جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ پھٹکری بریاں ہو گئی. آپ نے ان دونوں کو ملا دینا ہے. ان دونوں کو ملانے کے بعد جتنا اس کا وزن ہوگا اتنی آپ نے مصری ملا دینا ہے. اس میں اتنی آپ نے مصری ملا دینا ہے. اور پھر آپ نے ½ ٹی اسپون یعنی کہ آدھا چمچہ صبح و شام کھانا شروع کر دیں. جو پیشاب کے رستے جو پیپ آتی ہے نا، یہ آنا بند ہو جاتی ہے. خون جو ہوتا ہے نا، خون آنا بند ہو جاتا ہے. یہ بھی نسخہ ہمارے اپنے کلینک پر موجود ہے. میں آپ کو وہ نسخے جات بتا رہا ہوں جو باقاعدہ طور پہ ہمارے استعمال میں ہیں، ہم لوگوں کو دیتے ہیں باقاعدہ طور پر. اچھا، یہ تو ہو گیا ان جناتی بیماریاں کہ جن کی ٹرانسمیشن میں آج ہم نے ذکر کیا اور اس کا علاج بتایا. کل کی ٹرانسمیشن میں ہم نے فلیدہ سلیمانی کا ذکر کیا تھا، اور فلیدہ سلیمانی کے ذریعے باقاعدہ شیطان جناتوں کو جلانے کے طریقے بتائے تھے. اب یعنی کہ اب جب آپ فلیدہ سلیمانی اس طریقے سے باندھ کے سو کے جب اپنے جسم میں مل کے جلائیں گے نا، تو جو جنات ہوگا نا وہ بھی جل جائے گا. اچھا، اب اگر کسی کے جسم کے اندر جنات موجود ہیں، اب اس کی حاضری ہو رہی ہے. ایک تو نا بیماری کی صورت ہے، ایک ہے اس کے جسم کے اندر موجود ہے اور وہ بات بھی کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس وقت اس جنات کو کیسے نکالا جائے؟ اس وقت اس شیطان جنات کو کیسے بھگایا جائے یا کیسے جلایا جائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا
کہ آپ نے سب سے پہلے آپ اس مریض کے پاس بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد آپ اپنے سورہ قریش کو اپنے دل کے اندر ہی اس کو ورد میں رکھیں, اور یاد رکھیے گا کہ ذرہ برابر بھی آپ کے اندر ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جو کلام پڑھ لے ہو نا اس نے آپ کے اندر کا تمام خوف نکال دیا, آپ کا ڈر نکال دیا ہے. اب وہ سورہ قریش پڑھ کر میں آسان سے طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ اب جیسے مثال طور پہ اچانک کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا, اب وہ آدھی رات کس بابا کو ڈھونڈے گا, آدھی رات کس کو فون کرے گا وہ, اور پتہ نہیں صحیح جگہ پہ فون کرتا ہے نہیں کرتا ہے, یا کہیں غلط ہاتھوں لگ جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کو فون کرنے سے بہتر ہے آپ خود اس طریقہ کار کو, جو نارمل عام طریقہ کار ہے لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے, وہ اپنے گھر میں خود کر لیں. آئی بس سمجھ. مولوی جن کو پھر میں اس کی ڈیپلی طریقہ سمجھاؤں گا, جو مولوی ہیں جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں, جو باقاعدہ اس کے عمل کر رہے ہیں, ان کو پھر میں پورا ایک ایسا واضح طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ جس کے ذریعے وہ دیکھیں گے بھی, بات بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, جلائیں گے بھی, معاہدہ بھی کریں گے, کال و قرار بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, کیونکہ یہ ہماری خاص کلاسز کا حصہ ہے. اب یہاں تو ظاہر سی بات ہے میں عام اپنی کلاس لے رہا ہوں نا, اپنا لیکچر لے رہا ہوں نا, اپنی ٹرانسمیشن کر رہا ہوں نا, جس میں سب عام لوگ بھی شامل ہیں اور خاص لوگ بھی شامل ہیں, ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. لیکن جو عام لوگوں کے لیے جو طریقہ کار ہے نا, وہ اس سے عام بھی استفادہ حاصل کریں گے, اور جو خاص ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں خاص کر ایسی ٹرانسمیشن کے اندر جو میں یوٹیوب پہ کرتا ہوں, اس کی میں عام طریقہ کار اس سے سمجھاتا ہوں تاکہ ہر عام بندہ اس سے فائدہ اٹھا لے. ورنہ طریقہ کار تو بہت ہیں, بہت ہیں. تو عام لوگوں کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ معاملہ پیش آ جائے, تو سب سے پہلے اس مریض کے اوپر 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. اگر کوئی لیڈیز ہیں تو لیڈیز کے بال کی ایک لڑی اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور سورہ قریش پڑھ کے اس کے اوپر گرن لگا دیں اس کے بالوں کے اندر. وہ بن جائے گا جو شیطان جنات یا کوئی بھی جنات اس کے وجود کے اندر ہوگا. اب وہ بند گیا, اب وہ اندر ہی رہے گا, اب وہ نکلے گا نہیں, کیونکہ آپ نے اس کا حصار باندھ دیا, اس کو اندر باندھ دیا, اس کے وجود کے اندر اس کے بال کے ذریعے آپ نے پڑھ کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھنا ہے, اور فلیتہ سلیمانی جو میں نے سمجھایا ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے. اچھا, اب اس کو پرنٹ آؤٹ نہیں کرنا, اب اس کو دیکھ کر لکھنا ہے, اس کو بنانا ہے. بنانے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو فولڈ کر لینا ہے, اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. بالکل ذرا سا ایک کٹوری کے اندر سرسوں کا تیل رکھ لیں اس کو آپ, بالکل آئی بس سمجھ میں. اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس کا فلیتہ بنا لیں گے, فلیتہ میں بتاؤں تو فلیتہ بنانا تو آتا ہوگا, لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو سمجھانا نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے بنائیں گے. کوئی کاغذ دینا مجھے, ہے کوئی کاغذ؟ یہ اٹھا دو مجھے, یہ اٹھا دو, یہ رکھا ہوا. ارے یہ ہے نا, ہاں, کہ جیسے آپ نے فلیتہ سلیمانی, یہ فلیتہ سلیمانی آپ نے پرچی پہ لکھ لیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے, ایسے. اس کو کہتے ہیں فلیتہ بنانا. یہ فلیتہ سلیمانی کا طریقہ کار میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. انسان کے جسم کے اندر, مریض کے جسم کے اندر جو بھی نیگیٹیوٹی کو بھی دور کرتی ہے, شیطانی جنات کو بھی جلا دیتی ہے, اور یہاں تک کہ جادو کے ذریعے اگر کسی شیطان کو چھوڑا گیا ہے, کسی جنات کو چھوڑا گیا ہے, تو اس کو بھی ختم کرتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں خوشبوؤں کا استعمال کرتی ہیں, جب وہ کسی تقریب سے آتی ہیں ان کا سر بھاری پن رہنے لگتا ہے, یہ اس کی ابتدائی علامت ہوتی ہے. اور سر بھاری پن لگتا ہے, پھر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے, پھر بخار چڑھ جاتا ہے, اور جب بخار چڑھ جاتا ہے تو 3 دن کے بعد اس کے اندر کچھ بولنے لگتا ہے. پھر لوگوں کو یقین, گھر والوں کو یقین آتا ہے ہاں بھائی یہ کسی آسیب کے اندر مبتلا ہو گئی ہے. اکثر زیادہ تر یہ انہی خواتین کے ساتھ, انہی مرد حضرات کے ساتھ آتا ہے کہ جو بہت زیادہ رات کے وقت میں خوشبو کا استعمال کر کے گھر سے نکلتے ہیں کسی تقریبات کے لیے, کسی کے لیے. یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آ جاتا ہے کہ جو درخت کی جڑ کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں, یا وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, یا وہاں تھوڑی دیر قیام کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ جو درخت کا جو سایہ ہوتا ہے نا, ایک طرف دھوپ ہو اور ایک طرف سایہ ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پہ بھی بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ آدھا سایہ آدھا دھوپ ہو تو اس جگہ پہ نہ بیٹھو, کیونکہ وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. جب ہم ان کی جگہ پہ گزر کر لیتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے اثرات, جو ان کا ریفلیکشن ہوتا ہے نا, وہ ہم پر پڑنے لگتا ہے, ہم اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں. آئی بس ہم نے. اب ہم نے کرنا یہ کہ اگر کوئی خواتین, کوئی بچہ, کوئی بوڑھا, کوئی اس چیز میں مبتلا ہو گیا ہو, یا آپ کو لگتا ہو کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے,
اچھا ایک بات یاد رکھنا، سورہ قریش پڑھنے والے کی ایک خاص بات یہ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، جو لوگ سورہ قریش کو 40 دن مکمل کر لیتے ہیں نا، چاہے وہ 70 بار پڑھ کے 40 دن مکمل کر لیں، چاہے وہ 313 بار 40 دن پڑھ کے مکمل کر لیں، چاہے وہ 1111 بار کر کے آگے کا سفر کریں اپنا، اس میں پڑھنے والے کو خاص بات ہو جاتی ہے کہ یہ نگیٹیوٹی کو نا فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ اگر یہاں تک کہ ان کے سامنے کوئی پیشنٹ بھی گزر جاتا ہے یا کوئی غیر انجان شخص بھی گزر جاتا ہے نا، تو ان کو فیل ہونے لگتا ہے یار کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ سورہ قریش پڑھنے والی کی خاص بات ہے۔ یہاں تک کہ سورہ قریش کا خاص پڑھنے والا اگر کسی دکان پہ چلا جائے یا کسی گھر پہ چلا جائے یا کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں پہ شیاطین جنات موجود ہیں، کہ جو گھر جادو کے زرد میں آ گیا ہو، اسیب میں آ گیا ہو، تو اس سورہ قریش پڑھنے والا شخص ہوگا نا، اس کو انڈیکیٹ کر دیا جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا، اس کی جو اپنی روحانی جو قوت ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کو بھانپ لیتی ہے، جج کر لیتی ہے یار کوئی گڑبڑ ہے۔ اب اس نے بھانپ لیا، جانچ لیا، دیکھ لیا، سب کچھ لیا، تشخیص کر لی، اس کو یقین ہو گیا، اب وہ کرے گا کیا؟ خود تو محفوظ ہے، اب وہ اس کو پڑھے گا، اس کو وقتی تو فائدہ ہوگا لیکن پھر ہو جائے گا، پھر فائدہ ہوگا پھر ہو جائے گا، لیکن اس کنڈیشن اس صورت میں کیا کرے وہ؟ وہی طریقہ کار جو مریض کو سامنے بٹھائے، آئی بس سمجھ میں، تھوڑا سا سرسوں کا تیل رکھے، پانی رکھے اور فلیدہ بنائے، آئی بس سمجھ میں، اور اسی طریقے سے سورہ قریش 7 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ پڑھ لے، 5 دفعہ پڑھ لے، 7 دفعہ پڑھ لے، 9 دفعہ پڑھ لے، تاک تاریخ تعدد کے اندر سورہ قریش پڑھ کے گرا لگائے تھے، اس کے بالوں میں وہ بن گیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ ہنسے گا بھی، روئے گا بھی، معافی بھی مانگے گا، جھوٹ بھی بولے گا، غلط بیانی بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ آپ نے کرنا ہے یہ، پھر روئی لینا ہے، اور روئی کو جو نا سرسوں کا جو تیل رکھا ہے نا، آپ نے تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈیپ کرنا ہے، آپ نے سرسوں کو تیل پہ بھی پڑھ کے دم کر دینا ہے، پانی پہ بھی دم کر دینا ہے، سرسوں کے تیل پہ بھی دم کر دینا ہے، اور جو کاٹن روئی آپ نے اس کی روئی کا آپ نے اس کا پھویا بنایا اور سرسوں کے تیل میں ڈیپ کر کے نا اس کے کان میں رکھ دیا، ایک کان میں یہاں لگا دیا، ایک کان میں یہاں لگا دیا، اس کے دونوں کانوں میں آپ نے روئی لگا دی، اس کے آپ نے یہ فلیدہ سلیمانی کا جو تیار کیا ہوا ہے نا، اس کو آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے 1 دفعہ، اور پڑھ کے جب بالکل آخری کی جو آیت پڑھ لیں گے نا، جب آپ پڑھ چکے ہیں سورہ قریش، آپ ماچس جلائیں گے تو روشن ہو جائے گا دیا، آپ اس کو فلیدے کو اس طریقے سے جلائیں گے، جب اس کو جلائیں گے نا، آپ نے مریض کے جب قریب لے کے جائیں گے تو وہ دور ہوگا، وہ چیخے گا، لیکن اس کو مضبوطی سے آپ لوگ پکڑ لیں، آپ کے گھر والے، اس کے بعد اس کو بجھائیں، اس کا دھواں نکلے گا نا، اس کی ناک کے قریب لے جائیں، جب اس کو ناک کے قریب لے کے جائیں گے نا، جب یہ دھواں انہل کرے گا، اندر لے کے جائے گا، جب وہ اندر لے کے جائے گا نا تو اس کو کھانسی آئے گی، چھینک آئے گی اس کو، تو وہ وہی شیطان جنات اس کے اندر پورا وجود میں جل جائے گا، لیکن یہ پورا فلیدہ جلا کے نا، اس کی بجھا کے اس کے ناک کے قریب لے کے جائیں گے نا تو وہ جل جائے گا اس کے اندر، اس کے وجود کے اندر جو شیاطین ہوگی، جنات ہوگا۔ اچھا یہ آپ نے اس وقت کرنا ہے، یہ میں عام لوگوں کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں فلیدہ سلیمانی سے، کیونکہ میں نے ان کو اجازت دی اپنے سلسلے کی، جو میرے مرید ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے یہ کہ جنات کے اندر اگر انسانی جسم کے اندر اس قسم کی کوئی حاضری ہو۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، اچھا یہ کچھ باتیں آپ کو سچ بتائیں گے، بعض اوقات ایسا کہیں گے کہ معاذ اللہ ہم سرکار غوث پاک ہیں، ہم بابا فرید ہیں، ہم پاک پتن والے ہیں، ہم لال شہباز قلندر ہیں، اگربتیاں جلاؤ، خوشبو کرو، جانماز لاؤ، تسبیح پڑھو، صورتیں پڑھو، جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اپنا سمپل وہ کام کرنا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جنات سب سے زیادہ مردوں کے مقابلے میں عورت کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کے اوپر آ جاتے ہیں، ان کے اوپر حاضریاں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات دیکھا ہوگا نا آپ نے گلی محلے کے اندر کوئی خاتون ہے جی، ان کے اوپر فلاں بابا کی حاضری آتی ہے، لو جی ہر جمعرات کو انہوں نے ایک محفل لگائی ہوئی ہے، صلاۃ و سلام ہو رہا ہے، میلاد ہو رہی ہے، نعتیں ہو رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، سب عورتیں مرد سب ایک ہی جگہ بھرے پڑے ہوئے، نہ شریعت کا کوئی خیال، نہ پردے کا کوئی خیال، نہ حیا کا کوئی خیال، لو جی بابا آئے ہیں، اور کون سے بابا ہیں؟ فلاں بابا ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کے اندر سامان لے کے پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو یہی شیاطین جنات ہوتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے جسم کے اندر داخل ہوں، پاک روحیں پاک جسموں میں داخل ہوتی ہیں، ایسے جسموں میں داخل نہیں ہوتی کہ جن کو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا اور وہ پھر بابائیں بن کے بیٹھ جاتی ہیں۔
ان کے دماغ کا خلل ہوتا ہے، اور پھر وہ خلل جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر شیطان جب اس کو پورا اپنے تئیں کر لیتا ہے پھر وہ اپنی ذریت کو اس کے اندر حاضر کر دیتا ہے، یعنی کہ انہی جناتوں کو دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ، میں نے گھر پورا بنا دیا ہے، تیار کر دیا ہے، اب تمہارا کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ سارا بیک گراؤنڈ آپ کا شیطان ہی بناتا ہے، اور پھر جناتوں کو دعوت دے کے اور پھر ان کے ہینڈ اوور کر کے لوگ گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، حکایتوں میں ملتا ہے، بزرگان دین کے واقعات میں ملتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، جو لوگ US میں رہتے ہیں، کینیڈا میں یا غیر ممالکوں میں رہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان جگہوں پہ ان چیزوں کا زور بہت زیادہ ہے۔ ہم کو ہمارے دین کی اہمیت، ہمارے مذہب کی اہمیت ہمیں اس وقت پتہ لگتی ہے جب ہم کسی غیر مذاہب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن جب کوئی بیرون والے چلائیں گے تو 5 وقت نمازی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر گھرانے ایسے بھی ہیں باہر ملکوں کے اندر کہ جب میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، لوگ مجھے اپنے واقعات، اپنے معاملات بتاتے ہیں، خاص کر اپنے بچوں کے، کہ بچے وہیں پیدا ہوئے لیکن ان کے اوپر وہاں کا ماحول اس قدر غالب آ گیا کہ نہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اس قدر جانتے ہیں یا ان کی تعظیم کرتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ماں باپ صبح شام ذکر میں ہیں، صبح شام ماں اپنے بچوں پہ پڑھ پڑھ کے دم کر رہی ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے، یہ فرما بردار ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ تو پھر وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں؟ یقیناً سرزمین کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک مسلمانوں کی جگہ کہ جہاں پہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، اور جہاں پہ اب جس طریقے سے جناتوں کی بات کرتا ہوں میں، جناتوں کو بھی باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقامات بتائیں کہ جو مسلم جنات ہیں وہ اچھی زمینوں پہ رہیں، اور جو کفار جنات ہیں، کافر مشرکین جنات ہیں، وہ بنجر اور ویران جگہوں پہ چلے جائیں۔ اب دیکھ لیں باہر ملکوں میں زیادہ تر کچھ سوسائٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو جنگلوں کی طرف بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پہ وہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ سورہ قریش اپنے بچوں کو یاد کرا دیں، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ قریش یاد کرانا شروع کر دیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مجال نہیں ہے کہ کوئی شیطان جنات، یہاں تک کہ آپ اگر شیطان کے قبیلے کے اندر بھی چلے جائیں گے نا تو وہ آپ کے گرد چھٹ جائیں گے اور آپ کو رستہ دیتے چلے جائیں گے، آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ تقریباً 1900 کی تعداد مکمل کر چکے ہیں، انہوں نے ابھی اپنا سفر کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ جس ترتیب اور جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اگر وہ اس کی مدامت رکھ رہے ہیں تو اس کی مدامت ہی رکھیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو سبق میں ایک خاص وقت میں دوں گا۔ میرا دل تھا آج کی ٹرانسمیشن میں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ جو لوگ 313 بار پڑھ لیں گے پھر وہ بولیں گے کہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو سبق ہوگا نا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اتنا اہم ہوگا کہ آپ اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی ہوگی کہ جیسے ایک بھرینہ تلوار۔ یہ صرف اور صرف اس کی اجازت انہی لوگوں کی ہوگی جو 1900 کی تعداد مکمل کر چکے ہوں گے۔ میرے خیال سے اس ہفتے کے اندر وہ لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں گے جو لوگوں کا سفر معاملہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا، لیکن وہ پورا کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ میں اپنے تمام مریضوں کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کون کس طرح کس طریقے سے محنت کر رہا ہے۔
کیونکہ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے. اب یہی ٹرانسمیشن ہماری ویب سائٹ، اب ٹائم اتنا وقت تیزی سے گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ وقت کیسے اور کب گزر گیا. اب ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری ٹرانسمیشن ایسی ہوتی ہے کہ میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں اس کو رابطہ منقطع کروں، لوگوں کی کالز لوں، کیونکہ آپ لوگوں کی کالز بھی بہت آ رہی ہوتی ہیں میرے پاس. تو اگر ٹرانسمیشن ختم ہو جائے تو اگر آپ لوگ کسی مسائل کا پریشان ہیں تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھے، جو اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہے ہیں نا، آپ اس نمبر پہ ہمیں واٹس اپ کر دیں. اگر میں بات کروں یا نہ کروں، فون پہ بات ہو یا نہ ہو، آپ واٹس اپ پہ میسیج کر دیجیے گا، تو آپ واٹس اپ کے میسیج پہ آپ کو فوری طور پہ رپلائی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی مجھ سے جتنا ہوگا میں کالر ریسیو کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگر ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جاتی ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی اپنے مسائل سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس نمبر پہ مجھے واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں آپ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، دنیا بہت مستفیض ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب کرے. آمین عزت آمین آمین آمین. میں شاید جی کچھ عزت میں آپ سے عزت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. اچھا، بیعت ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اس ٹرانسمیشن کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ بیعت لے لوں گا. جو لوگ مجھ سے بیعت لینا چاہیں وہ رک سکتے ہیں، وہ مجھ سے بیعت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں حافظ قرآن محمد شاہد بول رہا ہوں جی، اچھا انڈیا سے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سینے کو روشن فرمائے. آمین. چلیں جی اب حضرت، میں ایک مسئلے میں بہت پریشان ہوں کافی دنوں سے. آپ جلدی بولیے میرے کیونکہ پاس اور لوگ بھی مستقل کال پر موجود ہیں اس وقت. جی حضرت، میں نے بتایا تھا آپ سے پہلے کہ وہ مجھے پریشانی تھا نا عضو تناسل پہ، اس کے لیے میں نے 21 دن وہ عمل کیا، مگر اس سے مجھے کم فائدہ ہوا. میں جو پڑھائی کر رہا ہوں جی حضرت، اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فلیدہ سلیمانی کا استعمال کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے آپ نجات پا لیں گے، کیونکہ یہ مرض بھی شیاطین جناتوں کا ایک مرض ہوتا ہے، اسی کی طرف سے ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی میں حیدر زمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عثمان صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ حیدر زمان اچھا حیدر لاہور سے زمان بات کر صاحب، رہا جی ہوں جی سر. بولیے بولیے. تو ایج 28 سال ہے سر. میں آپ کا یہ جو شو ہے یوٹیوب چینل، میں نے بالکل سٹارٹ سے پہلی ویڈیو سے دیکھنا سٹارٹ کیا ہوا ہے، ڈاٹ والی پریکٹس سے، میڈیٹیشن کے حوالے سے. اوکے. تو سر ابھی تو میں نے آپ سے ایک پرسنل اجازت طلب کرنی ہے، حالانکہ آپ نے بڑی عام اجازت دی ہوئی ہے، آپ بڑا اچھا لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. میں میاں حضور صاحب کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. تو کل رات کو مجھے خواب میں ایسا، کیونکہ میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، کل رات کو مجھے خواب میں میاں حضور صاحب کی ایسے زیارت ہوئی ہے، اور وہ مجھے استغفر اللہ پڑھا رہے تھے، اور میں نے جیسے رات کو خواب میں استغفر اللہ کا میں ویٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، جیسے صحبت والی ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیو سے بھی انسان صحبت لے سکتا ہے، بالکل. کہ ولی اللہ کی صحبت میں رہنا چاہیے. تو آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے، اور میں اپنے آپ میں اچھا پازیٹیو فیل کر رہا ہوں. تو ایک تو مجھے سر آپ کے ساتھ اس روحانی سفر میں چلنے کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے، دوسرا مجھے سورہ قریش کی بھی اجازت دیں. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. گائیڈ کر دیں جیسے بھی آپ چاہیں. میں ٹھیک ہے یوٹیوب پہ ٹھیک ہے آپ کو لائیو ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. سورہ قریش کی آپ 313 مرتبہ 40 دن اس کو مکمل کریں گے، پھر مجھ سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور باقی ڈاٹ والی پریکٹس کی بھی آپ کو اجازت ہے، آپ ڈاٹ والی پریکٹس کو بھی کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اپنے وعلیکم السلام، آپ اپنے موبائل میں جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس کی وائس کو سلو کر دیں. آپ جو میری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، اس کی وائس کو بند کر دیں. جی جی اب بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ میری بہن اس وقت آپ لائیو مجھ سے بات کر رہی ہیں.
जी बहुत मैंने आपसे पूछना था, एक तो इजाज़त लेनी थी कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं सूरत कुरैश पढ़ सकूं, जितनी भी तादाद आप मुनासिब समझे मुझे बताने के लिए। ठीक है। और दूसरा इसमें आज़म के हवाले से कि मुझे ख्वाब में हिदायत आई थी कि आप इसमें आज़म की विर्द करें, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि कौन सा। तो ये दो बातें अगर आप काइंडली बता ठीक है दें मुझे। मेरी बहन, आपने सिर्फ़ और सिर्फ सूरह कुरैश पढ़ना है और उसको इस जी। तरतीब से पढ़ना है कि यही आपके लिए इसमें आज़म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, दुरुस्त। मेरी तरफ कैसे? से आपको सूरह कुरैश की इजाज़त है। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं डेनमार्क से। डेनमार्क से बात कर रही हैं आप। ठीक है, आप कम से कम 70 मरतबा सूरह कुरैश 40 दिन मुकम्मल कर लें। ठीक। ठीक है, दिन में? यानी कि 70 टाइम्स। ठीक। ठीक है, 70 times। 70 और टाइम्स आप इसके 40 डेज़ कंप्लीट कर लें इसको। 40 days। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलें, अपना ख्याल रखिएगा मेरी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आप ये देखें कि इंशाल्लाह ताला अभी हमने सिर्फ अपने ट्रांसमिशन में सिर्फ एक ही नुस्खा, दो नुस्खे बताएं, लेकिन जब हमारी हिकमत का नूर जब कोर्स शुरू होगा ना, जो हम लोग करवा रहे हैं इंशाल्लाह, करवाएंगे इंशाल्लाह, जो बहुत जल्दी अनकरीबी शुरू होगा, अभी इसके एडमिशन ओपन है, तो उसके अंदर बाकायदा हम इन्हीं दवाओं को, इन्हीं अज्जाओं को आपके सामने रख कर उसको समझाएंगे कि ये अज्जा ये है, इसकी मिजाज ये है, इसका फ़ायदा ये है, इसको इतना डालेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, अगर हम इसको कम कर देंगे तो इसका नुकसान ये होगा, अगर हम इसकी मिक़दार में इतना बढ़ा देंगे तो फिर ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा। एक एक चीज़ आपके सामने रख कर आपको यहाँ बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आपको बता दिया जी नरकचू ले लो, करंजवा ले लो, पीसो और सुबह शाम खाते रहना, नहीं। ये तो एक आम सी ट्रांसमिशन है जिसमें आपको जो तरीक़ेकार होता है बताया जाता है, लेकिन जब मैं आपको सिखाऊंगा हिकमत के नूर में हर मर्ज़ का इलाज, रूहानी और जिस्मानी और इन शयातीनी जिन्नातों की बीमारियों का इलाज, तो वो समझ लें कि सब कुछ आपके सामने रखा होगा और सामने आप लोग ख़ुद देखेंगे, ख़ुद बनाएंगे और ख़ुद उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये मखसूस क्लासेस होंगी हमारी, ये हर आम बंदे के लिए नहीं है ये कोर्स। जी अस्सलाम वालेकुम। और इस कोर्स की अगर मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.drabdulwadishadli.com पर आप ले सकते हैं, और यही पूरी ट्रांसमिशन आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आप हमसे वहाँ भी अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं। अगर तफसीली बात करना चाहें तो मेरे अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन है, जो लोग तफसीली मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो अपॉइंटमेंट ले लें। इंशाल्लाह ताला उनको नेक्स्ट डे या जैसे भी हमारा कोई टाइम फ्री होगा तो मैं उसमें इंशाल्लाह ताला उनसे बात कर लूँगा इंशाल्लाह। और जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हुजूर, मैं इंडिया से बोल रहा था। जी मैं कुछ दिन से बहुत परेशान हूँ हजरत। तो मतलब कुछ बात, मेरा साथ कुछ हादसा हुआ था 1 महीना पहले, तो वही बात मेरा मतलब दिमाग से निकलता नहीं है, घबराहट भी महसूस होती है। और सूरह कुरैश का लश्कर का हिस्सा भी मतलब वो सफ़र का कर चुके हैं, 3 दिन हुआ है मेरा। ठीक है। तो जैसे लग रहा हम नहीं बचेंगे, जैसा मर जाएंगे वैसे ही लग रहा, मतलब पूरा सूरह कुरैश कितना पढ़ रहे हो आप? जी सूरह कुरैश कितना पढ़ रहे हो आप? 70 मरतबा पढ़ रहे हैं अभी। 70 मरतबा पढ़ रहे हो ना? अब इसको 313 बार कर लो। जी 313 मरतबा कर लो उसको, ठीक है। तो सुनिए ना, अभी बुखार अभी 2 दिन से आ रहा, तो फिर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ओके। और चेहरे पर दाग के लिए तो 313 से शुरू कर दें आप। 313, ठीक है। 313 मतलब अभी से शुरू कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल, आप कर दें, आज से कर दें। मुसर्रत जबी, जी हुजूर। ठीक है। मुसर्रत जबी का कमेंट से कि चेहरे पर दाग है, दुआ बता दें, ठीक है। अच्छा मेरी बहन, जिन ख़वातीन के चेहरे पर दाग हो, धब्बे हों, झाइयाँ हों, आँखों में बहुत ज़्यादा हल्के हों, या उनके चेहरा फीका पड़ गया हो,
یا کوئی میک اپ یوز کر کے، کوئی بیس یوز کر کے ان کے چہرے پہ انفیکشن ہو گیا ہو یا ان کے دانے ہو گئے ہوں، اس کے لیے سورہ قریش آپ نے کرنا اس طریقے سے کہ آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد اپنے ہتھیلی پہ نا گائے کے دودھ کی ملائی، آپ نے ملائی اپنے سیدھی ہتھیلی پہ رکھنا ہے. آپ نے سیدھی ہتھیلی پہ آپ نے ملائی کا 1 چمچہ ڈال دینا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں تھوڑی سی ہلدی پیسی ہوئی ہلدی، آپ نے 1 چٹکی ہلدی اس میں ملا کے نا انگلی سے ایسے پیسٹ بنا لیں اس ملائی کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے، اور پھر اس ہاتھ سے آپ نے اس ہاتھ میں لے لینا. اچھا، اس کو برتن میں نہیں رکھنا ہے، اس کی تاثیر انسان کی اسکن کی ہے، ہاتھ کی ہے، اور ہتھیلی کی گرمی کی ہے. اور یہ باقاعدہ تجربات میں سے میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں. یہ آپ اس کو آپ ٹوٹکا کہہ لیں یا نسخہ کہہ لیں یا میرا تجربہ کہہ لیں. آپ نے اس کی دودھ کی ملائی ہوتی ہے نا، دودھ کی ملائی اپنے ہاتھ پہ ڈالنا ہے، اور 1 چٹکی اس میں آپ نے ہلدی لے کے اس کو پیسنا ہے، اس کے اندر ہی مکس کرنا ہے. سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کرنا ہے، اس ہتھیلی میں لینا ہے، اور اسی شہادت کی انگلی سے آپ نے لے کے نا اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کر دینا ہے اس کو. اچھا، یہ عمل رات کے وقت کرنا ہے جب آپ سونے کے لیے بستر پہ لیٹو گی آپ، یا میرے کوئی بھائی ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، سب کے لیے آپ نے یہاں سے لینا ہے اور اس طریقے سے اس کو اپلائی کرنا ہے. یہاں سے لے کے نا پورے اسکن چہرے پہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے پورے آنکھ بند کر کے ایسے ایسے اپلائی کرنا ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیں، خشک ہونے دیں، 5 2 4 6 منٹ اس کو ہونے دیں. اس کے بعد جب وہ پورا خشک ہو جائے گا نا، آہستہ آہستہ ایسے 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 اسکن پہ اس کو رب کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے نا، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، آپ نے ٹھنڈے پانی سے منہ دھونا ہے. اور منہ دھونے کے بعد نا آپ کی اسکن نا سرخ سی ہو جائے گی، ہلکے سے نا اس میں جو سرخ پن ہوتا ہے نا وہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے بالکل پرسکون ہو کے سو جانا ہے. 1 ہفتہ عمل کریں، آپ دیکھنا کہ آپ کے چہرے پہ کس طرح شادابی آتی ہے، کس طرح شباب آپ کے چہرے کے اوپر ہوتا ہے. دانے ایک دم تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، آپ کی کچن میں موجود ہے آپ کے، اور نارملی مل جاتی ہے. آئی نا بس سمجھ میں؟ اور جو جھائیاں پڑ جاتی ہیں نا، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کالے سے نا دھبے پڑ جاتے ہیں، اور اس جگہ پہ دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. عورتوں میں بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک ایج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات لیڈیز کی ہارمونس پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جن کے ہارمونس متاثر ہوتے ہیں نا، ان کا سب سے پہلے چہرے پہ اس کے اثرات نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جو خواتین اس ترتیب و اس طریقے سے یہ کرنا شروع کریں گی نا، 1 ہفتہ 10 دن 11 دن کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے چہرے کی تازگی دیکھ لیجئے گا اور نور دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. اور اب وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور آپ اگر ابھی بھی لوگوں کے مسائل رہ گئے ہوں تو وہ ویب سائٹ پہ جا کے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ کی اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے 034570700404. آپ اس نمبر پہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنے شہر کا نام مجھے واٹس اپ کر دیں. اچھا، یہ نمبر پرسنل میرے پاس ہوتا ہے، میں خود آپ کے واٹس اپ چیک کرتا ہوں، اور میں آن دا اسپاٹ آپ کو اسی وقت دیکھ کے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا. اب ضروری نہیں کہ میں تمام لوگوں سے بات کروں، آپ لوگ مجھے واٹس اپ میسیج چھوڑ دیں، میں واٹس اپ پہ آپ کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر آپ کا علاج کوئی ہوگا تو پھر میں آپ کو اس کا علاج کے طریقہ کار آپ کو میں سمجھا دوں گا. آپ لوگ تمام لوگ مجھے واٹس اپ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں. اور میری طرف سے جو طریقہ کار میں نے سمجھایا ہے، جو میرے مریدین ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، ان کی تو عام اس کی اجازت ہے میری طرف سے. اور بیعت کا جو طریقہ کار ہے، بیعت کے لیے نیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، جو عام لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، وہ ویڈیو دیکھ کر بھی بیعت لے سکتے ہیں. اچھا، میں نے سب سے پہلی ٹرانسمیشن میں اسی ماہ ربیع الاول میں ٹرانسمیشن کے اینڈ میں بیعت لی ہے، اس میں کچھ کلمات پڑھائیں. آپ لوگ جو بیعت لینا چاہتے ہیں اس کلمات کو دہرا سکتے ہیں، اس کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ میرے روحانی سفر میں بھی شامل ہو جائیں گے اور آپ کو بیعت کی برکتیں بھی حاصل ہو جائے گی. اور جو نئے لوگ ہیں جو اس روحانی سفر میں شامل ہیں، وہ بھی بیعت لے سکتے ہیں، ان کو بھی بیعت لینا چاہیے تاکہ اس سفر میں اور مزید ان کو برکتیں ملیں. تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو،